ابھی نماز فجر اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اب کافی بنا کے پیوں گا تاکہ پراپرلی دن کا پھر آغاز ہو اور کام شام جو ہیں وہ شروع ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم پڑھنے والے مومن کی مثال نارنگی کی سی ہے کہ جس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا وہ کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر شخص کو قرآن پاک کی روز تلاوت کرنی چاہیے۔ صبح کے 7:30 ہو رہی ہیں اور دن کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اب کافی شافی پی لی ہے، ابھی جا کے بیٹی کو اسکول اتار کے آنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو کے تو دفتر کے کام شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتے تھے جیسا کہ دیگر ذمہ داریوں کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود پیون لگا لیتے، بکری کا دودھ خود دھو لیتے، ذاتی کام خود کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی بھی لیتے تھے، جوتے ٹانک لیا کرتے تھے اور گھر کا ڈول وغیرہ خود مرمت کر لیتے تھے۔ لہٰذا میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی کوشش میں گھر کی چھوٹی موٹی چیزوں کی خود ہی مرمت کر لیا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میں دفتر چلا گیا، دفتر میں کام تھے۔ آج دفتر میں آنے کے بعد میں نے پہلے تو بیٹھ کے کمپیوٹر پہ ای میلز وغیرہ جو تھیں وہ چیک کیں۔ کچھ آفیشیل کورسپونڈنس ہوتی ہے کرنے والی، جماعتی ای میلز ہوتی ہیں، دوسری ای میلز ہوتی ہیں، ان کو چیک کرنا ہوتا ہے، ان کو رسپونڈ بیک کرنا ہوتا ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آفس کے فون پہ جو میسیجز وغیرہ لوگوں نے رابطہ کر کے ریکارڈ کرائے ہوتی ہیں وہ ای میل پہ بھی آ جاتے ہیں، لہٰذا ان کو دیکھا۔ اس کے بعد کچھ کالز وغیرہ کرنی تھیں، ان سے فارغ ہوا۔ کچھ جماعت کے ممبرس میں کوشش کرتا ہوں روز کچھ نہ کچھ نمبر ہو ممبرس کا جن کو میں رابطہ کر لوں، ان کا حال چال پوچھ لوں، دیکھوں ان کو کسی کی کوئی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس میں بعض دفعہ بعض نیو کمرز بھی ہوتے ہیں، نو موبائل بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے احمدی بھی ہوتے ہیں جو یہاں پہ نئے نئے موو ہو کے آئے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی حال چال پوچھ لیتا ہوں۔ اتنے میں زور کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بریک لے کے نماز پڑھ کے پھر واپس آتا ہوں۔ نماز سے فارغ ہو کے واپس آنے کے بعد پھر تبلیغ کے کام ہوتے ہیں، ان کی پلاننگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مطالعہ میں نے روز کا روز کرنا ہوتا ہے۔ ایک لائیو Q&A سیشن میں کر رہا تھا جس میں مجھ سے تقدیر کے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ اس موضوع کے اوپر جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت مسلم موعود کی زبردست کتاب ہے تقدیر الہی، اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ آج دوپہر میں جو کھانا بنا تھا وہ پھر ایک ہمسائے کی طرف دینا چلا۔ الحمدللہ آج ایک اور ہمارے ہمسائے ہیں ناصر بھائی، ان کی طرف آج کھانا ڈراپ آف کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں اور ان کو بھی کھانے پینے میں جو ہے انسان کو شامل کرنا چاہیے۔ خوشی غمی میں تو انسان شامل کر ہی لیتا ہے، یہ روزمرہ کی چیزوں میں بھی شامل کرنا چاہیے۔ تو یہ جناب بریانی بنی ہے، آج بریانی ڈلیور کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ اس وقت ناصر بھائی کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری ڈیٹرائٹ جماعت کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، میرے دوست بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اور بہت پیاری ان کی شخصیت ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیار اور محبت کا تعلق یک طرفہ نہیں بلکہ ان کی طرف سے بھی ہے۔ کبھی ان کے ہاں کوئی مزے کی چیز بن رہی ہوتی ہے تو وہ یہ میری طرف لے کر آ جاتے ہیں، میری طرف کوئی ایسی چیز بن رہی ہو، جیسے آج بریانی بنی تھی تو میں ان کی طرف لے کے چلا گیا۔ تو یہ پیار محبت کا تعلق ہے، مومنوں میں ہونا چاہیے اور ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس کے بعد واپس گھر آیا، تیار ہو کے پھر مسجد جانا تھا۔ یہ ہمارے کچن میں آج کوکنگ ہو رہی ہے۔ میاں صاحب کی پک رہا ہے؟ آیا کیا بات ہے، چکن بریانی، چکن بریانی بن رہی ہے جناب۔ آئے آپ کو چکن بریانی دکھاتے ہیں۔ یہ چکن تیار ہو رہا ہے، یہ پاستا کا مٹیریل۔ معین بھائی، یو آر دا شیف ٹوڈے؟ ماشاء اللہ، یو تھنک سو؟ آج حسن اتفاق سے مسجد میں بھی بریانی پک رہی تھی، بریانی کے علاوہ آج پاستا بھی پک رہا ہے، اور کیونکہ آج مسجد میں ایک جلسہ بھی ہے ہمارے یہاں پہ مسجد محمود میں، تو یہ اسی کی جو ہے تیاریاں شاریاں ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آنا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب سے کچھ دیر میں پھر یہ جلسہ شروع ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو جلسے کی بھی تھوڑی بہت جو ہیں وہ جھلکیاں دکھا دیتا ہوں جلدی سے۔
لوگ آ گئے تھے اور بس پروگرام یہاں پہ شروع ہونے والا تھا، اور میں اس وقت کو استعمال کر کے اپنے جو بھی میرے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں ان کو میں لکھ لیا کرتا ہوں، اور یہ میرے خیالات جو ہیں پھر یہی میری تقریر بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نو موبائل احمدی ہڈسن ابراہیم صاحب ہیں، یہ بھی آج پریزنٹ کر رہے تھے۔ پچھلے پیر میں کافی زیادہ برف باری ہو رہی تھی، ٹھنڈ اچھی خاصی تھی، ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، اور مجھے شوق چڑھا ہوا تھا جناب کافی پینے کا، تو یہاں پہ آ کے میں اپنے بیک یارڈ میں کافی پی رہا تھا، پھر سوچا کہ ایک لائیو پروگرام بھی کر لیتا ہوں۔ اس وقت -10 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہے اور برف باری ہو رہی ہے، اور میں بیٹھا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں۔ ایک ٹاپک ایسا ہے جو واقعتاً میرے دل کے بہت قریب ہے۔ وہ ٹاپک جو ہے وہ ہے بیٹیاں۔ اسلام میں جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا ریلیجن ہے، اسلام میں بیٹیوں کے متعلق ہمیں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ شام کو پھر پلان تھا بچوں کے ساتھ باہر کھانے پہ جانے کا، تو بیگم صاحبہ اور بچیوں کو لے کے پھر میں کھانے پہ ان کو لے کے چلا گیا۔ ایک نیا ریسٹورنٹ ہے جو ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے، اس کا نام ہے زرزور، عربی ریسٹورنٹ ہے۔ گو اس علاقے میں ڈھیر سارے عربی ریسٹورنٹ ہیں لیکن مجھے اتنے کوئی خاص نہیں لگتے، لیکن یہ ریسٹورنٹ جو تھا ان کا کھانا واقعتاً کوالٹی وغیرہ کے لحاظ سے مجھے بڑا پسند آیا۔ میں نے یہاں پہ 2 بندوں کا جو پلیٹر ہوتا ہے وہ آرڈر کیا، نہ صرف ہم 4 لوگوں کو پورا آ گیا بلکہ اگلے دن بھی ہمارے گھر میں یہ کھانا جو تھا وہ چلتا۔ یہاں پہ یہ تانبے کے گلاس میں پانی سرو ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے تانبے کے گلاس میں پانی پینے کا جو مزہ آتا ہے، ٹو گڈ اینڈ ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایکسپلین ہاؤ اٹ از۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اپنے دیش پاکستان کی یاد آ جاتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم چائے پینے کے لیے چلے، یمنی چائے پینے کے لیے۔ یہ بیٹھی ہے میری کاکی جی، کھانے وغیرہ سے بھی فارغ ہو گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ مسجد آ گئے کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ مسجد آئے، ہماری مسجد اللہ کے فضل سے بہت خوبصورت ہے، یہاں پہ نماز پڑھنے کا ایک اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ بہرحال ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد میں مغرب کی نماز باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد ابھی عشاء کی نماز میں کچھ وقت تھا، بچے جو تھے وہ جم میں جا کے کھیلنے لگ گئے، میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے کچھ دیر کام کر رہا تھا۔ کام سے جیسے ہی فارغ ہوا آہستہ آہستہ اور لوگ آنا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کا وقت جب ہو گیا تو عشاء کی نماز پڑھ کے درس دے کے اس کے بعد واپس گھر آ گئے، اور یوں ایک اور دن ختم ہو گیا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ محمد رسول اللہ۔